क्या آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ چیزوں کو بڑی جلدی سے سیکھ سکیں، بڑی جلدی سے سمجھ سکیں اور بڑی جلدی سے آپ چیزیں یاد کر سکیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو چیزوں کو یاد کرنے میں، چیزوں کو سمجھنے میں اور چیزوں کو سیکھنے میں بڑے فاسٹ ہوتے ہیں۔ انہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو کافی وقت لگ جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جلدی سے فوری سے ایک صفحے کو فوری سے پڑھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ آپ ایک صفحے کو لے کر بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام ہوگی، آپ اسے یاد نہیں کر پا رہے۔ جس کام کو وہ پکڑتے ہیں فوری سے سیکھ جاتے ہیں اور آپ کو مہینوں لگ جاتے ہیں، آپ اس کام کو نہیں سیکھ پاتے۔ آخر کار آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے سیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک سوئمنگ کوچ ہے، وہ چاہتا ہے کہ 10 لوگوں کو سوئمنگ سکھائے۔ کیا 10 کے 10 لوگ ایک ہی ٹائم میں سوئمنگ سیکھ پائیں گے؟ نہیں، کچھ لوگ بہت جلدی سوئمنگ سیکھ پائیں گے، مان لو 1 مہینے میں، 10 دن میں یا 15 دن میں۔ دوسرے کچھ لوگ 2 4 6 مہینے میں، دوسرے کچھ لوگ 1 سال 2 سال، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فل سٹرگل کرنے کے باوجود بھی سوئمنگ نہیں سیکھ پائیں گے۔ وہ سوئمنگ سیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ ایک کار مکینک کے پاس یا ایک موٹر سائیکل مکینک کے پاس 10 شاگرد ہیں، وہ سب کو سکھاتا ہے۔ کیا سب کے سب ایک ٹائم کے اندر کاریگر بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتے۔ کچھ بہت جلدی کاریگر بن جائیں گے، جلدی سیکھ جائیں گے، انجن کو فٹ کرنا، دوسرے پارٹس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، گاڑی کو کیسے مرمت کرنی ہے، وہ جلدی سیکھ جائیں گے۔ کچھ کو 6 مہینے لگیں گے، کچھ کو سال 2 سال، کئیوں کو 5 سال، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو ایک کام کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اس کے باوجود بھی وہ اس کام کو نہیں سیکھ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ CSS کا امتحان دینے کے لیے کئی کینڈیڈیٹ تیاری کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف 4 مہینے کی پریپریشن سے بھی CSS پاس کر جاتے ہیں۔ پاکستان کا ٹفیسٹ ایگزام صرف 4 مہینے کی تیاری میں۔ آپ پیچھے ان کا ریکارڈ دیکھیں، وہ کوئی کلاس کے ٹاپر نہیں ہے، ایوریج سٹوڈنٹ ہے، CSS میں ٹاپ کر جاتے ہیں، ٹاپ 10 میں آ جاتے ہیں صرف 4 مہینے کی پریپریشن سے۔ کئی سال بھر کرتے ہیں، کئی 2 سال، کئی 3 سال، اور کئی فل محنت کرنے کے باوجود بھی CSS کا امتحان پاس نہیں کر پاتے۔ یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ ہر شخص کی لرننگ کیپیبلٹی ڈفرنٹ کیوں ہے؟ کچھ لوگ بہت تیزی کے ساتھ بڑا ریپڈلی سیکھ جاتے ہیں، کچھ بڑا سستی کے ساتھ اور بڑا ایوریج سیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کو ریپڈلی گرو کرتے، تیزی کے ساتھ گرو کرتے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، ایک متھ بنا لیتے ہیں اپنے اندر۔ اور وہ متھ کیا ہے؟ وہ متھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی تو قسمت ہی بڑی تیز ہے، تقدیر ہی بڑی تیز ہے، اس کا ستارہ چڑھا ہوا ہے جی، اس کی گڈی قدرت کے ہاتھ میں ہے، اس کی ڈوریں اوپر کو جا رہی ہیں، وہ ترقی کی طرف ہی جاتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے کی کامیابی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے کہ جی یہ تو بچپن سے ہی تیز ہے، قدرت نے اسے بنایا ہی بڑا تیز ہے۔ جب یہ چھوٹا سا تھا تب بھی جس کام کو پکڑتا تھا بڑی مہارت کے ساتھ کر لیتا تھا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی۔ اس کی قسمت بڑی تیز تھی، یہ بائی برتھ بڑا ذہین ہے، اس کی مینٹلٹی بڑی شارپ ہے، اس کو انوائرمنٹ ہی اس طرح کا مل گیا، اس کے پیرنٹس بھی بڑے تیز ترار تھے، اسی وجہ سے یہ بھی تیز ترار ہے، اس کی سکولنگ اس حساب سے ہوئی، فلاں ایرا وغیرہ بڑے بہانے لگائے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر قسمت کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے اور قصوروار بھی سمجھا جاتا ہے۔ میں بھئی نہیں سیکھ پایا، میں ناکام، میری قسمت ہی ایسی تھی، میرے مقدر ہی ہارے ہوئے تھے، میں پیدا ہی ایسا ہوا، جو روزی قسمت میں لکھی ہے، جو بیماری قسمت میں لکھی ہے۔ بھائی نہیں ہے کامیابی تو کیا کرے؟ بڑی سٹرگل کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ محنت تو گدھے بھی کرتے ہیں، ان سے زیادہ بھی کوئی محنت کرتا ہے، گدھوں سے زیادہ نہیں، پھر بھی انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، پھر بھی انہیں معاشرے کا سب سے حقیر جانور سمجھا جاتا ہے۔ صرف محنت نہیں چاہیے ہوتی ہے، بلکہ کچھ عقل سے بھی کام لینا ہوتا ہے، ذہن کو استعمال کرنا ہوتا ہے، شارپ کرنا ہوتا ہے اپنی میموری کو، چیزوں کو سیکھنے کی ٹیکنیکس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک بلے باز کلائی کے ساتھ ایسے کرتا ہے اور بال باؤنڈری کے باہر ہوتی ہے، آپ وہی بلہ انڈرٹیکر جو کو ریسلر ہے بہت بڑا ہٹا کٹا، اس کو پکڑا دے، وہ بہت زور سے بلے کو گھمائے گا، پاور اس میں زیادہ ہے۔ لاجیکلی لگتا ہے کہ اس نے جتنی تیز بلے کو گھمایا اتنی بال دور جانی چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بلے کی دستی
اس کے ہاتھ میں آ جائے اور لکڑی جو ہے وہ باؤنڈری لائن سے بھی باہر چلی جائے لیکن گیند نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ ٹیکنیک نہیں ہے. جس نے ٹیکنیک سے مارا اس نے تھوڑی سی کلائی کا استعمال کیا، بالر کی پیس کو یوز کیا، سکسر، لمبا چھکا. لیکن دوسرا جتنی مرضی سپیڈ سے گھمائی جا رہا ہے واللہ چھکا نہیں لگے گا. ادھر سے بال گزر رہی ہے، ادھر سے آزو بازو سے گزری جا رہی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں. اس لیے ٹیکنیک بہت ضروری ہے. اپنے ذہن میں چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، چیزوں کو یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے، اپنی میموری کو شارپ اور تھنکنگ کو تیز کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس کا یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے ایک ٹیکنیک میں آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ ٹیکنیک ہے فیمن ٹیکنیک. فیمن ایک نوبل پرائز ونر فزسٹ تھا. یہ اپنے کالج کے دور میں اس نے اس ٹیکنیک کو ایجاد کیا. یہ کیا کرتا، یہ جس بھی ٹاپک کو پڑھتا اس کو پہلے اچھی طرح سے پڑھتا، پھر اسے سمجھتا، پھر ایک وہ کاغذ پینسل لیتا، کاغذ کے ٹاپ پر اس ٹاپک کا نام لکھتا اور درمیان میں اس کے پوائنٹس کو لکھتا. خود کو سمجھانے کے لیے خود کو پوائنٹس لکھ لکھ کر سمجھاتا کہ کیا اسے خود اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہے. جہاں کہیں سے وہ کنفیوز ہوتا وہ پھر سے ریویو کرتا، اوریجنل ٹاپک کی طرف دیکھتا کہ یہاں سے میں کنفیوز ہوں، مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس کو لکھتا. جب اسے کنفرم ہو جاتا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے تو تب وہ اس ٹاپک کی جان چھوڑتا. وہ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے چیزوں کو یاد کرنے کا. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. جب ہم پڑھاتے ہیں، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سیکھ پاتے ہیں. ناظرین یاد رکھیے گا، جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ وہ چیز پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیں، آپ اس چیز کے ماہر بن جائیں گے. کیسے ماہر بنیں گے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹاپک میں نے آج بچوں کو پڑھانا ہے، یہ ہنر میں نے کسی کو سکھانا ہے، تو آپ اس ہنر کو پہلے اچھی طرح سے سمجھیں گے، پھر اسے خود کو سمجھائیں گے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ خود کو وہ ہنر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تب آپ جا کے اسے کلاس روم میں، اسے کسی یوٹیوب چینل پر، کہیں پر بھی آپ سمجھائیں گے تو آپ اچھے سے اسے سمجھا پائیں گے. اور جب آپ کے سینسز اس میں انوالو ہو رہے ہیں، دیکھیں آپ کے ہاتھ انوالو ہو رہے ہیں، آپ کی وائس انوالو ہو رہی ہے، آپ کے کان انوالو ہو رہے ہیں، اور پہلے آپ نے پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، آپ کی آنکھیں انوالو ہو رہی ہیں، آپ کی امیجنیشن میں اس کی تصویر بنی ہے، ویژولائزیشن کے ذریعے بھی وہ سارے میسیجز آپ کے برین کے اندر اچھی طرح سے فکس ہو چکے ہیں. اب آپ کو وہ ٹاپک کبھی نہیں بھولے گا، وہ ٹاپک کبھی نہیں بھولے گا. وین یو ٹیچ یو لرن ٹوائس. جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. فیمن ٹیکنیک بھی یہی ہے. فیمن ٹیکنیک کے مطابق آپ جو ٹاپک بھی پڑھتے ہیں اس کو پہلے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے لکھیں، لکھ کے خود کو سمجھائیں. جب آپ خود کو سمجھا پائیں گے تو آپ وہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر پائیں گے. وہ ٹاپک کبھی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا، وہ آپ کی میموری کا بڑے لمبے عرصے تک کے لیے حصہ بن جائے گا اور آپ جلدی اسے سمجھ پائیں گے. دیکھیے آپ کا دماغ ایک پیٹرن کے ذریعے کام کرتا ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے، ایک سیٹ پیٹرن، اس کے ذریعے یہ کام کرتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، آپ مغل امپائر اور آپ سلیو ڈائنسٹی کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ ذہن میں اس دور کو لے کر آئیں. دور غلامہ، جی کون کون بادشاہ تھے، کون کون کنگ تھے. اس کے بعد مغلوں کا دور آ گیا، کس کس کا دور، کیسے کیسے، ایک سیکوینس کے ساتھ ایک سٹوری فارمیٹ ہو رہی ہے، وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے، بیٹھتی جا رہی ہے. یہ ٹیکنیکس ہے. پہلی ٹیکنیک ہے فیمن ٹیکنیک. اس کا استعمال کریں، اس کے ذریعے سے آپ کے نوٹس بھی بن جائیں گے. وہی نوٹس آپ کی یاد ہوں گے. جب کبھی آپ ان نوٹس کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو ذہن میں فوری طور پر وہ پورا ٹاپک کلک کر جائے گا کہ یہ میں نے نوٹس اس طرح سے بنائے تھے، یہ فلاں فلاں ٹرمنالوجی یوز کر کے اس میں سے یہ لفظ میں نے لکھ کر کس حساب سے لکھے تھے. پورا آپ کے سامنے آپ کی امیجنیشنز کے اندر وہ پورے پوائنٹس ادھر 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 گھوم رہے ہیں. آپ کو فوری کلک کر جائیں گے، سارے دماغ کے فولڈر اوپن ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ نوٹس پھر آپ کے ایگزام میں کام آئیں گے. یہ ضروری نہیں کہ پڑھائی میں، کوئی بھی دنیا کا پروجیکٹ ہے، آپ نے کوئی بزنس ماڈل دیکھا ہے تو آپ اس کو سننے کے بعد آپ نے اسے سن لیا یا آپ نے اسے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ خود کو لکھ کر سمجھائیں کہ کیا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر سے اس کو دوبارہ سے ریویو کریں، دوبارہ سے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو پھر سے لکھ کر خود کو سمجھائیں. اس سے کیا ہوگا، آپ اس ٹاپک پر اچھی طرح سے کمانڈ حاصل کر پائیں گے. فار ایگزامپل آپ ٹنل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ٹنل کو دیکھا تو ٹنل کو صرف دیکھنے سے آپ کی ٹنل سارا سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اس کو لکھیں گے کون کون سی چیزیں چاہیے، بانس چاہیے، وائر چاہیے، آپ کو اس کا ملچنگ کے لیے
ملچنگ پیپر چاہیے، اس کا ٹیشو پیپر چاہیے آپ کو، اس کے لیے اور کون کون سا آپ کو، اس کے لیے نیٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو سیڈ چاہیے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی، کیسے مینج ہوں گی، آپ کو اس کے لیے آئرن کون کون سا چاہیے، پائپ کون کون سا چاہیے، کیا کیا چیز. تو جب اس کو لکھیں گے آہستہ آپ خود کو سمجھائیں گے. آپ فار ایگزامپل کیا ٹنل فارمنگ ٹاپک ہے، خود کو سمجھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بطور اسٹوڈنٹ آپ کو کون کون سا کوسچن پوچھنا چاہیے. آپ اپنا سوال خود سے پوچھیں گے اور خود کو جواب دیں گے. اس سے آپ خود سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کے سارے سینسز بھی یوز ہو رہے ہیں. آپ اس ٹاپک کی بریکی کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اور وہ ٹاپک کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا، لمبے عرصے تک آپ کے دماغ کا حصہ بن جائے گا. ناظرین، جو اگلی چیز ہے، جو اگلی ٹیکنیک ہے وہ ہے میموری پیلس. آپ چیزوں کو ریلیٹ کر کے یاد کریں. فار ایگزامپل آپ نے فرکشن کا ایک ٹاپک یاد کر لیا تو فرکشن کو آپ ٹائروں کے ساتھ ریلیٹ کریں. جب ٹائر چلتا ہے تو روڈ اور ٹائر کے درمیان فرکشن پیدا ہوتی ہے. آپ کو جو چیز آسان لگتی ہے اس کے ساتھ آپ کو فرکشن کو استعمال کریں. آپ اگر بیٹ بال کو پسند کرتے ہیں تو بیٹ سے بال کی فرکشن کو آپ ذہن میں رکھ لیں. تو آپ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں تاکہ آپ کی ایک چیز جب دوسری چیز کے ساتھ ریلیٹ ہوگی تو جب بھی ایک چیز کو آپ چھیڑو گے تو دوسری آٹومیٹکلی چھڑ جائے گی. یہ ایک کنیکشن بن جائے گا، ایک بانڈنگ بن جائے گا. یہ نالج کا بانڈنگ ہوتا ہے. فی البدی تقریر جب انسان کرنا شروع کرتا ہے تو کئی پوائنٹس اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو پکڑتا ہے، اس سے ریلیونٹ اگلا پوائنٹ، اس سے ریلیونٹ اگلا پوائنٹ. یعنی جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ مسلسل بولتے جاتے ہیں، وہ چپ ہی نہیں کرتے. ان کے پاس اتنا نالج کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ سارا نالج موجود ہوتا ہے. جب ایک بات کو چھیڑتے ہیں تو اس کے ریلیونٹ اگلی بات منتظر ہوتی ہے کہ مجھے پکڑو، مجھے چھیڑو، اس سے اگلا فولڈر کھلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو چیزوں کو جب آپ ریلیٹ کر کے یاد کریں گے تو وہ نہیں بھولیں گے. جب ان کو آپ ذہن کے اندر، مثال کے طور پر آپ ایک آڈیو سن رہے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، تو پرندوں کی ایک آڈیو چل رہی ہے یا سامنے کہیں کوئی تحریر لکھی ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں جی پرندے کیسے اڑتے ہیں، پرندوں کے یہ پارٹس ہوتے ہیں، اس طرح سے پر ہوتے ہیں، اس طرح سے لہراتے ہیں، اتنی ہوا پہ اتنے الٹیٹیوڈ پر جا سکتے ہیں، کیسے موو کرتے ہیں. تو آپ ذہن کے اندر اس کی ایک تصویر لے آئیں گے پرندے کی. جو پرندہ آپ کو پسند ہے، آپ کو کون سا پسند ہے، ڈو پسند ہے، آپ کو پیرٹ پسند ہے یا آپ کو کبوتر پسند ہے، جو بھی پسند ہے اس کو ذہن کے اندر لیں. اس کے ونگز کو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہڈیاں ونگز کی پر دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کی چونچ، آپ اس کا لہرانا، اس کا پاس کرنا، اس کے پھڑپڑانا، ساری چیزوں کو ویسے جیسے جیسے پارٹس آپ کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ویسے ان کو ویژولائز کر رہے ہیں، پھر ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں. ایک پرندے کو دوسرے پرندے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ریلیٹ ہو کر آپ کے اندر جو نالج اکٹھا ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا، وہ لمبے عرصے تک چلے گا. زندگی کے کسی بھی مقام پر جب کبھی بھی اس کے متعلق کوئی بات چھیڑی جائے گی، وہ پورے کی پوری کتابوں کا پلندہ، وہ پوری کی پوری نالج کا پلندہ آپ کے سامنے ایک سکرین کی طرح آ جائے گا اور آپ سے کہے گا یہ رہا میں تمہارا نالج جسے تم نے سیکھا تھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو صرف یاد کرنا شروع کر دیں. یاد کرنا نہیں ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے. جب سمجھ آ جائے گی چیزیں تب یاد آ جائیں گی. یاد خود بخود آ جاتی ہیں. مجھے شعر بہت جلدی یاد ہوتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں شعر یاد ہی نہیں ہوتا، بالکل بھی یاد نہیں ہوتا. لیکن میں اگر ایک دفعہ شعر کو سن لیتا ہوں تو مجھے شعر فوری یاد ہو جاتا ہے. کیوں یاد ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں شعر کو سمجھتا ہوں. مجھے پتہ ہے پہلا مصرعے میں اگر شاعر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو قافیہ ردیف کو استعمال کر کے دوسرے مصرعے میں کچھ اس طرح کی بات ہونی چاہیے، تب جا کے بحر بنتی ہے. تو چونکہ مجھے اس کا نالج ہے، میں خود پوئٹ ہوں، تو مجھے فوری طور پر شعر یاد ہو جاتے ہیں، مضمون مجھے بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں، کانسیپچول چیزیں مجھے بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں. اور اگر رٹا لگانا پڑ جائے تو میرے لیے ایسا بن جاتا ہے جیسے میرے سر کے اوپر کسی نے بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا. رٹا لگانے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اگر میں یاد کرنا چاہوں تو میں اس کی ایک ترتیب بنا کر یاد کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ اس طرح سے کیوں آیا، اس کو اس طرح سے کیوں استعمال کیا گیا، یہ گرامر میں اس طرح سے کیسے اس کی یہاں پر جگہ بن گئی. تو جب آپ چیزوں کو رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر سمجھیں گے، یعنی آپ جب ایک لیسن کو یاد کر رہے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اسے یاد نہیں کر رہے بلکہ آپ خود ایک رائٹر ہیں اور آپ نے وہ والا لیسن خود لکھا ہے. تو جب آپ اس کو لکھ رہے ہیں رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ بیٹھے ہوئے اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہ چیزیں آپ کو اس کے اندر بریکیاں نظر آئیں گی بہت زیادہ. بلکہ کئی دفعہ آپ رائٹر کی مسٹیکس بھی نکال سکیں گے
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے پروفیسر اور بڑے ٹیچر مسٹیکس نکال دیتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پر ایسے سوٹ نہیں کرتی، جب پیارا جملہ آتا ہے تو واہ کرتے ہیں، کیا بات ہے، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی بزنس میں بزنس کر رہا ہے تو بزنس کے دوران کو جو خامیاں ہوتی ہیں، جو ایکسپرٹ ہے وہ فوری کہتا ہے یہ خامی ہے، یہ نقصان دے گی، اور جو انجان شخص ہے، جو ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کے لیے شاید وہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن ایکسپرٹ فوری پوائنٹ آؤٹ کر دے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر بلڈنگ کے اندر فوری سے نقص نکال دے گا کہ یہاں پر نقص ہے، اس کو دور کیا جائے، عام شخص نہیں نکال سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایکسپرٹیز کب آتی ہیں؟ کیونکہ ایک ہی طرح کا نالج جب مل کر اکٹھا ہو کر آپ کے ذہن کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو وہ پورا ایک پلندہ نالج کا بن جاتا ہے، اور جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی نکلتا ہے، شارپ ہو کر نکلتا ہے، تیزی سے نکلتا ہے۔ یعنی جو کوئی آپ چیزیں یاد کرنا چاہتے ہیں، یا چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دماغ کے اندر ٹیکنیکس کو اپلائی کریں۔ ریممبر پیلس کی ٹیکنیکس کو اپلائی کریں، فیمن ٹیکنیکس کو اپلائی کریں، ٹیچنگ ٹیکنیکس کو اپلائی کریں، خود کو پڑھانے کی ٹیکنیکس کو اپلائی کریں، سیکوینس بنا کر چیزوں کو یاد کرنے کی ٹیکنیکس کو اپلائی کریں، چیزوں کو چھو کر، دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے اور سوچ کر، ویژولائز کر کے، چیزوں کو سارے سینسز کو یوز کر کے اپنے دماغ میں اندر چیزوں کو سٹور کریں۔ جب آپ اس طرح کا میکانزم ڈیولپ کریں گے تو چیزیں آپ جلدی یاد کر پائیں گے۔ شروع میں مشکلیں ہوتی ہیں، شروع میں تنگیاں ہوتی ہیں، آپ کتاب کھولتے ہیں، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سستیاں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے مومنٹم ڈیولپ ہوگا، جیسے جیسے مومنٹم بڑھے گا، آپ ریپڈ ہو جائیں گے، راکٹ بن جائیں گے، تیز ہو جائیں گے۔ کیونکہ بیک مضبوط ہے، آپ کا پیچھا مضبوط ہے، آپ کی کمر کے پیچھے ٹیک لگی ہوئی ہے، اب آپ دھاڑ سکتے ہو۔ اگر آپ کی بیک میں کچھ نہیں ہے، پیچھے ہی کچھ نہیں ہے، بیک اپ ہی نہیں ہے، تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کولیپس کر جاؤ گے، آپ کریش ہو جاؤ گے کہیں پر بھی۔ لیکن جب آپ کا ہوم ورک ہے، پیچھے آپ کی بیک بون بنی ہوئی ہے، بیک اپ موجود ہے، تو آپ کہیں پر لرزتے ہیں تو پیچھے سے اور کچھ نکلے گا، سپورٹ ملے گی، وہی سپورٹ آپ کو اٹھا دے گی۔ یہی چیزیں شارپ کرتی ہیں، یہی چیزیں مینٹلٹی کو شارپ کرتی ہیں، یہی چیزیں جلدی سیکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ جب آپ فوکسڈ ہو کر سیکھتے ہیں، بیک اپ نالج کو یوز کر کے سیکھتے ہیں، باریکی کے ساتھ سیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی مینٹلٹی کو بڑی تیزی سے گرو کرتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیکنیکس کو یوز کریں اپنے دماغ کو شارپ کرنے کے لیے اور چیزوں کو جلدی سیکھنے کے لیے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ٹیکنیکس ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت جلدی اسے سیکھ لیتے ہیں، جبکہ ایک دوسرا شخص کئی ٹائم تک گاڑی کو سیکھنے کے باوجود بھی نہیں سیکھ پاتا، کیونکہ وہ ٹیکنیکس کو یوز نہیں کرتا۔ دھند کے اندر کچھ لوگ بڑی اچھی گاڑی ڈرائیو کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور اگر وہ چلتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روڈ کی کنارے کو کس طرح سے دیکھ کر گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے، کس طرح سے سامنے والی آنے والی چیز کو محسوس کر لینا ہے دیکھے بغیر، کس طرح سے اس کی ہلکی سی آواز اور اس کی وائبریشن کو محسوس کر لینا ہے۔ یہ بڑی باریکی کی چیزیں ہیں۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی جب بادشاہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے جنگل کے اندر کہ جاؤ محسوس کرو چیزوں کو۔ وہ کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے پرندوں کو، جانوروں کو، وہاں رہتا ہے بڑے عرصے تک، واپس آتا ہے اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میں نے چیزوں کو محسوس کیا۔ تو باپ کہتا ہے نہیں، یہ محسوس اس طرح سے نہیں، بلکہ محسوس کرو اس میوزک کو جو پتوں کے آپس میں لگنے کے ساتھ آتا ہے، جو ہلکی سی ہوا ایک میوزک پیش کرتی ہے، جو گھاس کی بن بناہٹ ہے، جو شبنم کے قطروں کے گرنے کی ہلکی ہلکی سی آوازیں ہیں، ان کو محسوس کرنا سیکھو۔ تو یہ بڑی باریکیاں، ان کہی باتوں کو سیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں، جو خاموش رہ کر بہت بڑے میسیجز آپ کو دے رہے ہیں۔ ان سنی باتوں کو محسوس کرو، ان دیکھی چیزوں کو فیل کرو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ 6 سینسز کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے، اور 6 سینسز کب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں؟ جب باقی ساری سینسز صحیح طریقے سے آپ ان سے کام لینا آپ جانتے ہیں، تب 6 سینس بھی ایکٹیویٹ ہوگی۔ جب آپ باقی 5 سینسز کے استعمال نہیں جانتے تو 6 سینس کہاں سے آپ کے اندر آئے گی؟ چھوٹی تو پھر مری مانے اپنی۔ اس لیے یہ ٹیکنیکس آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں، اور کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اللہ حافظ۔